السلام علیکم۔ بند شریانیں ایک خطرناک کاروبار صحت ہے۔ یہ آپ کو صحت کے بہت سارے سنجیدہ اور پیچیدہ مسائل کا شکار کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہائی بلڈ پریشر، اچانک ہارٹ اٹیک کا ہونا، اتنے گمبھیر اور ایمرجنسی کی صورتحال تک پہنچنے سے پہلے آپ کا جسم آپ کو کچھ ایمرجنسی کی الارمنگ سچویشن جو ہے وہ علامات دے رہا ہوتا ہے، وہ بتا رہا ہوتا ہے۔ اور وہ کیا ایسے سائن ہیں، وہ کون سی ایسی 10 علامات ہیں جن کے بعد آپ کو خود محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پر بات کریں گے۔ شریانیں دراصل وہ خون کی نالیاں ہیں جو پورے جسم کو آکسیجن والا خون فراہم کرتی ہیں۔ وہ اس کو دماغ، جسم کے چھوٹے بڑے تمام اعضاء، پٹھے، یہاں تک کہ انگلیوں کی پوروں تک بلڈ کو پہنچاتی ہیں۔ شریانیں جتنی صحت مند ہوں گی، جتنی لچکدار ہوں گی، جتنی صاف ہوں گی، خون اتنی ہی آزادانہ طریقے سے بہے گا اور آپ کے ہر حصے تک پہنچے گا۔ لیکن شریانیں جتنی زیادہ رکاوٹوں سے گھری ہوئی ہوں گی، جتنی تختی نما سخت ہوں گی اور جتنا زیادہ وہ تنگ ہوں گی، خون کا بہاؤ اتنا ہی کم ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ یہ خون کا بہاؤ بند ہو جائے، جس کو آپ ہارٹ اٹیک کہتے ہیں۔ لہٰذا بند شریانوں کی علامات کو جاننا انتہائی ضروری ہے تاکہ آپ کسی بھی سنجیدہ مسئلے کا شکار ہونے سے پہلے، کسی بھی ایمرجنسی کی صورتحال تک پہنچنے سے پہلے خود ہی اپنے جسم کا جائزہ لیں اور خود ہی اس صورتحال کو سنبھالیں۔ اور اس کو سنبھالنا کچھ مشکل نہیں، آپ نے صرف اور صرف 2 کام کرنے۔ آپ نے اپنی خوراک کے اندر سادگی لے کے آنی ہے اور اپنے لائف سٹائل میں تھوڑا سا ورزش کو انکلوڈ کرنا ہے، ورزش کو شامل کرنا ہے۔ یہ 2 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ کی شریانوں کی نہ صرف کی صفائی کر سکتی ہیں بلکہ ان کی صحت کو بڑھا سکتی ہے، ان کے اندر لچک کو بڑھا سکتی ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو بلڈ فلو ہے نہ صرف وہ بڑھ سکتا ہے بلکہ اس کے اندر تیزی آ سکتی ہے اور آپ کے جسم کے تمام آرگنز تک آکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے وہ پہنچ سکتا ہے۔ دیکھیں، اس میں جو سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے نوزیا، متلی بار بار محسوس ہونا کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے، یا سارا دن متلی کی کیفیت رہنا، اگرچہ یہ کلاگڈ آرٹریز کا سائن نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو مستقل بنیادوں پر متلی کا احساس رہتا ہے تو ضروری ہے کہ آپ ایک دفعہ اپنے شریانوں کا ٹیسٹ کروا لیں۔ پھر چیسٹ پین کی ہم بات کرتے ہیں تو اگر آپ کو سینے میں، جس کو آپ انجائنا کا درد کہتے ہیں، یہ درد محسوس ہو تو فوراً الرٹ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ درد آہستہ آہستہ اگر آپ توجہ نہ دیں تو یہ بڑھ سکتا ہے، یہ آپ کے ہاتھوں تک آ سکتا ہے، جبڑے تک آ سکتا ہے، پیچھے گردن تک جا سکتا ہے۔ اور اس سارے کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے جسم کے اندر جو بلڈ فلو ہے وہ متاثر ہے اور وہ ٹھیک سے سرکولیٹ نہیں ہو پا رہا۔ اور اسی کے ساتھ جڑی ہوئی اگلا جو سائن ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو سانس میں تنگی محسوس ہو سکتی ہے، خاص طور پہ اگر آپ تھوڑی سی رننگ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی جاگنگ کر لیتے ہیں، تھوڑی سی واک کر لیتے ہیں، یا یہ کہ اگر آپ آٹا گوندتے ہیں، یا یہ کہ اگر آپ سیڑھیاں چڑھتے ہیں۔ ان ساری کنڈیشنز میں یا تو آپ کو پین ہو جائے گا یا پھر آپ کو بہت زیادہ سانس چڑھے گا۔ بیسکلی اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے کہ جو آپ کی پلمنری آرٹریز ہیں، وہ آرٹریز جو کہ لنگ سے، آپ کے پھپھڑوں سے دل کی طرف خون لے کر آتی ہیں، وہ تنگ ہو رہی ہیں، ان کے اندر بلڈ فلو کم ہو رہا ہے، اس لیے آپ کو سانس لینے میں بھی تنگی محسوس ہو رہی ہے۔ پھر اگر آپ کو جسم کے کسی ایک حصے میں لگے کہ بلڈ کا فلو کم ہے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہوتی ہے کہ آپ کی وہ شریانیں، جس کو آپ کیروٹڈ شریانیں کہتے ہیں، ان شریانوں کو یاد رکھیے گا، یہ وہ شریانیں ہیں جو کہ یہ مین شریان ہوتی ہے جو کہ گردن سے آتی ہے اور آگے 2 شاخوں میں بڑھ جاتی ہے، یہ آپ کی آنکھوں اور برین میں بلڈ لے کر جاتی ہے، اور اس کا ایک سرا جو ہے وہ آپ کے پورے جو فیس ہے، جو پورا چہرہ ہے، اس کو بلڈ دیتا ہے۔ اگر اس شریان کے اندر رکاوٹ آ جائے تو اس کی وجہ سے آپ کو جسم کے ایک حصے میں نمنس یا ویکنس یا کمزوری محسوس ہو سکتی ہے، اور اسی کی وجہ سے آپ کو اگلا سائن یعنی کہ آپ کے ویژن لاس میں مسئلہ ہو سکتا ہے۔ آپ کو ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں ہیں وہ ایک آنکھ سے یا دونوں آنکھوں سے دھندلی دکھائی دیں، کم دکھائی دیں۔ آپ کو اگر دیکھنے میں مسئلہ ہے تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کی جو کیروٹڈ آرٹریز ہیں ان کے اندر بلڈ فلو کم ہو رہا ہے۔ تیسرا سائن بھی اسی سے ہی جڑا ہوا ہے اور وہ ہے آپ کی سلرنگ، یعنی آپ جب کسی سے بات کریں آپ کو اپنے الفاظ جوڑنے نہ آئیں، آپ اپنے الفاظ کو منہ سے ادا نہ کر پائیں، آپ کو ٹھیک سے بات نہ کرنی آئے، یا اگلے کو آپ کے جو جملے ہیں وہ ٹھیک سمجھ میں نہ آئے، تو اس کے پیچھے بھی یہی کیروٹڈ آرٹریز کے اندر موجود رکاوٹیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کا بلڈ فلو جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے۔
ٹھیک سے آپ کا بلڈ سپلائی نہیں ہو رہا اور آپ کی جو زبان ہے وہ آپ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ پھر اگر ہم جسم کے نچلے حصے میں آئیں تو عام طور پہ اس سے لیگ پین بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یہ پیریفیرل آرٹریز ہوتی ہیں، وہ آرٹریز جو کہ واپس آپ کا جو بلڈ ہے وہ پورے جسم کو سپلائی کر رہی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ ان کے اندر رکاوٹیں ہوتی ہیں اس لیے یہ ٹھیک سے آپ کے خاص طور پہ اگر آپ کی ٹانگوں میں درد ہے، اس سے اگلا سائن کیا ہے کہ آپ کے جو پاؤں ہیں وہ ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کو پیریفیرل آرٹریز کا ایشو ہو رہا ہے، یعنی کہ ان آرٹریز کے اندر آپ کو رکاوٹیں ہیں، آپ کی پلیک جمے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے بلڈ فلو ٹھیک نہیں ہو پا رہا ہے۔ اور اسی طرح اس سے جڑی ہوئی اگلی نشانی کیا ہے کہ اگر آپ کے پیروں میں کوئی انجری ہو جائے، کوئی زخم ہو جائے لیکن وہ جلدی ہیل نہ ہو، تو اس کی ریزن یا تو آپ کی ڈائبٹیز ہے یا پھر کیا ہے کہ آپ کے نچلے جو آرٹریز ہیں وہاں پہ بلڈ کا فلو ٹھیک نہیں ہے، جو کہ ان کو ٹھیک سے بینڈیج کر سکے، ٹھیک سے اس کو صحیح کر سکے۔ اچھا، پھر اس کے بعد اینڈ پہ جو نشانی ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو اپنے دل کی دھڑکن جب محسوس ہونا شروع ہو جائے، کیونکہ عام طور پہ دل کی دھڑکن کا ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا، لیکن اگر یہ نوٹسیبل ہو جائے، یہ بہت تیز دھڑکنے لگ جائیں، بالکل اس کی جو ہے وہ گم ہو جائے، آپ کو تکلیف محسوس ہو جائے دل کے دھڑکنے کی وجہ سے، تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں یہ اس بات کے سمٹمز ہیں کہ آپ کی شریانیں اب تر و تازہ نہیں رہی، اب لچکدار نہیں رہی، بلکہ وہ تختی کی طرح بن گئی۔ دیکھیں یہ جتنے بھی سمٹمز ہیں نا، یہ آپ کو کمزور کرنے کے لیے نہیں ہے، آپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں ہے، بیسیکلی ان کو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ آپ اتنے بہادر بن جائیں کہ آپ اپنی بیماری اور اپنے جسم کو خود ہی سنبھال سکیں، اس کو سمجھ سکیں، اور آپ ایمرجنسی کی کنڈیشن آنے سے پہلے خود ہی ڈاکٹر کے پاس پہنچ جائیں اور اس کی ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیں۔ اپنی صحت کا بہت سارا خیال رکھیں، اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر کے پیار اور محبت کا ثبوت دیں۔ نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ پھر سے حاضری ہوگی۔ بدعت مقصود سائننگ آف، سی یو۔